پوچھا جائے گا یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ ہر ایک پیسے کے بارے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ بھر بھی نیکی، ذرہ بھر بھی معمولی سی، وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، اور ذرہ بھر برائی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا ہاں پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں تم نے لگایا، یہ سب باتیں پوچھی جائیں گی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات حرام کمایا تو حرام راہ سے چلا جائے گا۔ حضرت ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا تھیلی روپیوں کی لے کر، اس پر ٹھیپے تھے، آج کل یہ نوٹ تو آج کل ہیں، وہ اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ کہنے لگا حضور یہ میرا پیسہ ہے، جس کو آپ حقدار سمجھتے ہیں اس کو یہ میرا پیسہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا بھی تو ایسا کر، اس کو بازار میں لے جا، کیونکہ جیسا تیرا پیسہ ہے ویسے صرف ہو جائے گا۔ بازار میں لے گا، جو تمہیں حقدار نظر آتا ہے نا، غریب مسکین نظر آتا اس کو یہ پیسے تو دے دینا۔ اب وہ بازار گیا، بازار میں دیکھتا رہا بندوں کو، ایک دیکھا کہ ایک میلے کچیلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، نابینا آدمی آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہی حقدار ہے، اس نے اسے پیسے دے دیے، اور وہ پیر و مرشد نے کہا بھائی اس کے بعد پیسے دے کر پھر دیکھنا کہ تیرے پیسے وہ کہاں صرف کرتا ہے، کیونکہ جیسے تو نے کمائے ہیں ویسے وہ لگیں گے۔ اب اس نے پیسے دے دیے، اب وہ نبینے کے پیچھے چل پڑا۔ نبینہ چلتا چلتا کوٹھے پر پہنچا، طائفہ کنجری کے کوٹھے پر۔ اب کنجری ناچ رہی ہے، وہ نبینہ وہیں سے وہ پیسے نکال کر اسے دے رہا ہے۔ دل میں بڑا افسوس ہوا، یہ کیا ہوا، میرا پیسہ بھی ایسا تھا شاید۔ واپس آیا، آ کر اپنے پیر و مرشد سے بات کہی، حضور میں نے یہ دیکھا ہے۔ فرمایا اچھا اب یوں کر، یہ مجھ سے 1 روپیہ لے جا، جو بھی تجھے آدمی ملے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ مسکین ہے غریب ہے، جو بھی تمہیں ملے اس کو دے دینا، اور پھر پتہ کرنا کہ یہ میرا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ اب گیا بازار میں، دیکھا کہ ایک آدمی سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے، چادر کے اندر کوئی چیز اس کے چھپائی ہوئی ہے، جا رہا ہے۔ اس بندے نے اسے وہ روپیہ دے دیا۔ اب جب اس چادر والے نے روپیہ لیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں سے واپس ہو پڑا، واپس مڑا۔ جب واپس مڑا تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ گیا، چلتا چلتا آخر وہ ایک گھر میں پہنچا۔ جب گھر میں پہنچا، چلتا چلتا گیا، وہ بیابان جگہ پر پہنچ گیا باہر۔ جب بیابان پر جگہ پہنچا تو اس نے اپنی چادر سے ایک مرغی مری ہوئی وہ نکال کر اس نے پھینک دی، پھینک کر واپس مڑا۔ جب واپس مڑا تو اس نے وہ 1 روپے کا سودا خریدا، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کی، پھر واپس چل پڑا۔ وہ آدمی بھی پیچھے اس کے ہو گیا۔ آخر چلتا چلتا کیا ہوا، وہ گھر جب پہنچا، دروازے پر اندر جانے لگا تو اس نے چادر پکڑی، کہا حضور مجھے یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے تمہیں روپیہ دیا، تم نے مرغی پھینکی، اب تم سودا لیا گھر جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں سید ہوں، 3 دن ہو چکے میرے گھر میں کوئی چیز پکی نہیں، میں بھی بھوکا، میرے بچے بھی بھوکے، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب انسان کی جان نکلنے لگے تو تھوڑا سا جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتا ہے، تھوڑا جان بچانے کے لیے، زیادہ نہیں، جان بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا میں باہر نکلا، سا یہ مرغی مری ہوئی پڑی تھی، میں اٹھا لایا، میں نے کہا چلو اسے پکا کر خود بھی اور بچوں کو کھلا کر اپنی جان تو محفوظ کر لیں، بچا لیں۔ تو اب تو نے مجھے روپیہ دیا تھا، تو میں نے کہا کہ جب حلال روپیہ مجھے مل رہا ہے تو حرام کیوں کھاؤں؟ میں نے اس لیے مرغوں کو پھینک کر یہ سودا لے کر اب گھر جا رہا ہوں، تاکہ یہ حلال طیب چیز پکا کر گھر خود بھی کھاؤں گا، لوگوں کو بھی کھلاؤں گا، آپ بچوں کو کھلاؤں گا۔ تو حضرات محترم، جب وہ بندہ واپس آیا پیر و مرشد کی طرف، آپ نے فرمایا مال حلال
راہ حلال، مال حرام راہ حرام۔ حلال کا مال کمایا ہوا حلال راستے پر جاتا ہے، اور حرام کا مال کمایا ہوا حرام راستے پر جاتا ہے۔